یاد چې دی را تازه کېږي. الله جل جلاله کمالي طور سره موږ دغه میدان ته تیار کړلو. د الله نه سوال کوو. جزاکم الله فی الدارین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو وایي چې څنګه تاسو سفر لا تنګ شي هونه؟ نه تنګ شو الحمدلله. د الله پاک په توفیق سره روان یو او د بټ آباد نه د قافله را روانه ده او دا نه په دعاګانو سره او په اذکارو سره او خصوصا د تصوف او موضوع باندې اصل تصوف چې دغه ان شاء الله مخې ته راځي او په هغه باندې مذاکرات کیږي او ان شاء الله بیا به وړاندې لای عمل شیخ صاحب ته کوي. جزاک الله. بس دا پورو جزاک الله. تصویر والے جی کیا کہیں گے آپ؟ کراچی سے آئے اور اتنا لمبا سفر کیے اور ٹھنڈا پانی پیے، باڑو کھا رہے، کیسے فیل کر رہے ہیں؟ ذرا حوصلہ کرنا تھا تھوڑا، میرا دماغ جگہ پہ نہیں ہے. رات کو بات تھکا ہوا ہے. رات کو آپ بات کریں گے؟ رات کو بات کریں گے. کیا پتہ رات کو آپ بات ہی نہ کر سکیں. ایسا مت کہو. دلہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ماشاء اللہ ہمارا قافلہ رواں ہے. ہم اپنے شیخ محترم استادی و مولائی و سندی حضرت شیخ صاحب کی سربراہی میں قافلہ سید احمد شہید رحمہ اللہ سن 2026 میں اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اور اس طرح حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، حضرت سید صاحب رحمہ اللہ نے 3 جماعتیں بنائی تھیں. ایک امیر عام اور اس کے نیچے 3 امیر. تو حضرت شیخ صاحب حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایسے ہی الحمدللہ 3 جماعتیں بنائی ہیں جس کے اندر اکثر سے علماء کرام ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ تاریخ 12 نظریاتی طور پر زندگی ہو جائے. ہمارے حضرت شیخ صاحب کی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
غریبانان دی گردی پیٹرول گران دی چلیے آپ آ جائیں بیچ میں اته شپږو کاله ډبرو تیر کړي دي ونه باندې دلو یہ رات ادھر نہ رہے اس کوٹے میں ادھر بھوکے والا چلائیں گے مزہ ہی آ جاؤ دا به ټول سار رسي نو ساره پر موږ ولاړ نه نه راځي درشا کیسا بھی ہے آپ کیا کہیں گے آپ کچھ بھی کہنے کی بات تو سمجھ نہیں قدرتی اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام ہے یہ ایسے تو جنت کیسا ہو چکی دیکھیں کہ وہ چکی کا نظم ہے آٹے کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ماشاء اللہ پرانا وقت جو ہے وہ تازہ ہو گیا ہے اور اللہ کی قدرت کے یہاں بے تحاشا جو ہے وہ نظارے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے خوشبو ہے آٹے کی گندم کی وہ پرانے زمانے کی خوشبو ہے آٹے کی ساتھی ماشاءاللہ یہاں نہر کے اندر وضو کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اذان ہوگی اور پھر عصر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کی جائے گی پتھر کے اوپر یہاں پتھر کی مسجد جو ہے وہ بنی ہوئی ہے پرانے وقت کی طرح حضرت شاہ صاحب کا یہاں سے گزر ہوا ہے تو اسی سلسلے میں یہ سارے علماء کرام یہاں آئے ہیں کہ اس روٹ پر جہاں پر سے شاہ صاحب گزرے ہیں موسیٰ کا مسلح اور پھر بلاکوٹ وہاں سے جو ہے وہ اس طریقے سے ذکر اذکار کے ساتھ لطائف کو طے کرتے ہوئے اعمال کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے سارے ساتھی چل رہے ہیں بلال صاحب سے کیا ہوتا جی موبایل سے فوټوګرافي کو چیرې دا Enjoyment. یا یادګار پاتې شي را سره علی بھائی شیخ صاحب دا ګوره موږ تا لټو ته پټېږي څوک درته بل نه وړه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जमहूरियत है नीचे गिरना चाहिए जी तो तकबीर भी साथ के हज़रत की तकबीर ख़त्म नहीं होगी आज असर है 13 है ना ख़त्म हो जाएंगी तकबीर आज असर की नमाज के बाद ख़त्म होगी ख़त्म हो जाती है आज आज ख़त्म होगी الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دور يجي طول بساوش لي ده ده تاريخ نشيد له نتليشو نشيد له نشيد دا طول نجات سسته جی کینا ګرځي نه شي دته وګورئ حمزه پکې پاتې شو غالبا په خور والا لپاره دا سفر دغه دی موټرې ما چې همداسې غولي شو نو کړی او کړ خپل نه ځای غف شپ واه چې غپ نه لګي بیا سفر پس کیږي زید لک تیز شي دا شیخان پکې واخلم بیا ویډیو کې ځان له ټیم نه دی پکې بداون خبره زي بس عبد الله البدر هغه ما سي ورغی
آپ جائیں آگے. نظر آ رہی ہے یہ کنسٹرکشن جو ہے نا یہ پرانے زمانے کی، اور اس کی تکنیک دیکھیں پرانے انجینئرس کی کہ وہ پتھروں کے درمیان میں یہ لکڑی استعمال کرتے تھے. یہ دیار کی لکڑی ہے جو خراب نہیں ہوتی، اور یہ درمیان میں کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ان کو سہارا بھی دیتی ہے. اور یہ اسٹرکچر جو ہے اب یہ سینکڑوں سالوں تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تھینک یو. شکر. ناواڑی. سیاق صاحب بیگ دیں مجھے. کون سے میں مجھے پتہ ہے پر آدمی جا سکتے. کہاں تک بات پہنچے؟ بسکر کھولیں. نور بچا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ تھا، 5 اسباق ہیں اس میں. گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم نے ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، هو المستعان، حسبنا اللہ، بارک اللہ۔ چلتے پھرتے پہلے سبق کا یہ نظام ہم چلا سکتے ہیں، گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، ہر حساب سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو حکمت مشاء کہتے ہیں، لمبی بات ہے۔ حکمت مشاء پر قبضہ جو ہے وہ ارسطو نے ڈالا ہے، لیکن ارسطو بہت برا آدمی تھا۔ یہ اصطلاحات شیخ صفدر رحمہ اللہ نے فرمایا لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاحات پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ تو یہ حکمت مشاء ہے، بجائے اس کے کہ ہم گھر کے کاموں کو چھوڑ کر کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر یہ وظائف پڑھیں، ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی چل سکتے ہیں، ورزش میں دوڑ لگاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 19 مراکز ہیں انسان کے، تو کچھ مراکز سے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، کچھ مراکز سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ صفدر رحمہ اللہ امام اہل سنت تھے، انہوں نے فرمایا کہ سب درود درود ہے، لیکن یہ درود امام الانبیاء علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلا ہے، لہٰذا اس درود کو بھی آدمی چلتے پھرتے کام کرتے کرتے وہ یہ پڑھ سکتا ہے، اس کا اہتمام ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ اللہم ارنا الحق حقا، یہ جو دعائیں ہیں یہ ہر سبق کے آخر میں ہیں، یہ یاد ہونا چاہیے۔ یہ دعائیں ہر سبق کے آخر میں یہ پڑھنی پڑیں گی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلینا البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ جامع دعائیں ہیں۔ یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں نافع علم، علم کہ راہ حق نہ من نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو انسان کو گمراہی تک پہنچا دے وہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اور اس کے بعد اللہم اخرج الیہودیت والنصرانیت والشرک والنفاق من جزیرۃ العرب، چونکہ کل کائنات کا مرکز جزیرۃ العرب ہے، اور اللہم اخرج المشرکین والصہیونیت من جزیرۃ العرب۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سورہ توبہ کے آخر میں اصل میں 7 طوال جو ہے، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ، وہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں۔ 7 طوال کا جو باب ختم ہوتا ہے تو آخر میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس نظام میں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تو پھر یہ پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، کوئی یہ نظام مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ دعا، یہ سابقہ سبق کا خلاصہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج دوسرا سبق جو ہے ابھی شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر، جہان 2 ہیں، عالم خلق، عالم امر۔ عالم خلق جو ہے یہاں سے لے کر عرش تک یہ عالم خلق ہے، اور عرش سے اوپر پھر کیا ہے، عالم امر ہے، وہاں تک رسائی انسانوں کی ناممکنات ہے،
नामुमकिन है कि वहाँ तक इंसान की रसाई हो सके। मलाइकतुल्लाह अल्लाह की एक मुक़र्रब मखलूक है, मलाइकतुल्लाह अल्लाह की एक मुक़र्रब मखलूक है और कायनात मलाइका से भरा हुआ है, आलम खल्क़ भी और आलम अमर भी, यानी कायनात मलाइका से भरा हुआ है। आलम खल्क़ तो सारा ही भरा है। 2 फरिश्ते हमारे इस कंधे पर हैं, 2 फरिश्ते इस पर हैं, 4 फरिश्ते बरयक वक़्त इंसान के कंधों पर हैं। असर के वक़्त इनकी ड्यूटी तब्दील होती है और सुबह के वक़्त फिर दोबारा तब्दील होती है। तो ये 8 फरिश्ते हर वक़्त इंसान के साथ रहते हैं। और इसके अलावा जो फरिश्ते हैं, यानी मुस्लिम की हदीस है कि आसमान पर 4 उंगल की जगह ऐसी नहीं है, फरमाया आसमान चिरचिरा रहा है, यानी उसमें गड़ज गुड़ज की आवाज़ आ रही है। 4 उंगल की जगह वहाँ ऐसी नहीं है जहाँ कोई मलाइका तस्बीहात न पढ़ रहा हो। 7 तबक़ात है मलाइका के, 7 तबक़ात है। हामिलीन अर्श, वो जो अर्श के नीचे इबादत कर रहे हैं। हाफीन हौलल अर्श, वो जो अर्श के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं। ये आला तबका है मलाइका का, इसको मलाए आला कहते हैं। मलाए आला, मलाए आला से लेकर नीचे तक 7 तबक़ात हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने हुज्जतुल्लाह में ज़िक्र किए हैं, वहाँ आप देख लें। 7 तबक़ात हैं, हर एक का मादा तख्लीक़ अलहदा है। मलाए आला का मादा तख्लीक़ बहुत आला है, नूरानी मखलूक है। अच्छा, ये जो सब फरिश्ते कायनात के अंदर हैं, इनका एक ही ज़िक्र है, तस्बीह इनको एक दी गई है, और वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये मस्जिद हम बैठे हैं, यहाँ मलाइका हैं। तो ये मलाइका सब की तस्बीह क्या है भाई? सुबहानल्लाह। इमाम बुखारी ने अपने बुखारी को ख़त्म भी इसे भी किया है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब फरमाया कि जो भी मलाइका वाली तस्बीह पढ़ेगा उसकी मुशाबहत अल्लाह मलाइका के साथ पैदा करेंगे। जो इंसान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह इनकी मुशाबहत किससे पैदा करेगा? मलाइका, नूरानी मखलूक से। तो ये एक अहम ज़िक्र है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये हमारा दूसरे सबक की इब्तिदा है कि हम सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को 7 दफ़ा पढ़ेंगे, रास्ते में चलते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, जहाज़ में उड़ते हुए। हम 7 दफ़ा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम क्या करेंगे भाई? अपनी तरफ से कि मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। अच्छा, चूँकि मलाइका के हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं, तमाम मलाइका हमारे खिदमत में हैं। ख़ुद अमीरुल मलाइका हज़रत जिब्रील भी हमारे खिदमत पे है कि वो अल्लाह की तरफ से जो वही लाए है, कौन लाए है? खिदमत पर है। हज़रत जिब्रील भी खिदमत पर है, अमीरुल मलाइका। तो चूँकि मलाइका के ऊपर हमारे बड़े एहसानात हैं, तो हमें कम अज़ कम उस एहसान का कुछ बदला देना चाहिए। तो 7 दफ़ा तो हम सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम अपनी तरफ से पढ़ेंगे, और 7 दफ़ा हम किसकी तरफ से पढ़ेंगे? मलाइका की तरफ से नियत करेंगे कि ये मैं मलाइका की तरफ से। जब वो देखेंगे कि ये जो है ना हमारे तरफ से ये पढ़ रहे हैं, तो उनके एहसानात मज़ीद हम पर होंगे और उनकी जो है ना क़ुर्ब हमें मज़ीद जो है वो हासिल होगा। अच्छा, दुनिया में जन्नात बहुत ज़्यादा हैं, जन्नात भी हैं, लेकिन जन्नात 2 किस्म पर हैं। तदल तराशा, जन्नात 2 किस्म पर हैं। जन्नात 2 किस्म पर हैं। जन्नात एक वो है कि जो काफिर हैं, और एक वो हैं जो हम, चूँकि जब जन्नात का नाम सुनते हैं ना तो हम एकदम गर्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सूरह जिन में उन्होंने ख़ुद कहा कि हम में से बाज़ साले हैं और बाज़ गैर साले हैं, तो मालूम होता है दुनिया में बहुत सारे, हमारे शेख फरमाते थे, शेख अब्दुल हमीद साहब, कि जितनी पार्टियां जो है ना इंसानों में हैं, इतनी ही पार्टियां किस में हैं? सिपाही साहबा उनमें भी है, जन्नात में भी है, मुकाबले वाले भी उनमें, मतलब है कि हर ग्रुप उसमें मौजूद है। ये क्योंकि वो मुतासिर हो रहे हैं ना कि भाई ये पार्टी इनकी हो तो वो इख्तियार कर लेते। इसलिए 7 दफ़ा हम उन सालेह जन्नात की तरफ से पढ़ेंगे क्या? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही
آپ جہاز میں اڑ رہے ہیں لیکن آپ کا ذہن چل رہا ہے، آپ کی تسبیح چل رہی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، والد نے آپ کو کام کے لیے بھیجا ہے کہ فلاں جگہ سے فروٹ لاؤ، آپ راستے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں جنات کی طرف سے میں 7 دفعہ کیا پڑھوں گا؟ اللہ، باقی اللہ جانتا ہے، الہ العالمین تو ہمارے ہر چیز سے واقف ہے، اس کا علم ہم پر محیط ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی نیت اس وقت کی ہے۔ تو 7 دفعہ اپنی طرف سے، 7 دفعہ کن کی طرف سے؟ ملائکہ کی طرف سے، اور 7 دفعہ کن کی طرف سے؟ جنات کی طرف سے، یہ، اور 7 دفعہ پھر کل انسانیت کی طرف سے، جس میں انبیاء بھی ہیں، وہ مقدس جو ہے جماعت ہے، تو 7 دفعہ ان کی طرف سے ہم کیا پڑھیں گے بھائی؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہماری روح جو ہے وہاں جائے گی، اور ہم نے جیسے آدمی کہتے ہیں نا فلانے کے نام پر کچھ خیرات دے دو، جب ہماری طرف سے یہ خیرات ہے، ایک قسم کی ہدیہ ہے انبیاء کے لیے، ہماری طرف سے ہدیہ ہے کہ ہم کیا بھیجیں کہ جی ہم ان کی طرف سے کیا بھیج رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جزاکم اللہ۔ اچھا پھر 7 دفعہ ہم عالم، اگر ٹائم نہ ہو تو 3 دفعہ، اور اگر ٹائم نہ ہو تو 7 دفعہ ہم عالم خلق، یعنی اس ذرے سے لے کر ذرے ایٹم سے لے کر عرش تک جتنے عالم خلق کی مخلوقات ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو تسبیح نہ کر رہا ہو، تو ہم ان سب کی طرف سے کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ عالم خلق میں۔ اب عالم امر تک تو رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام تو ہے نا، عالم لاہوت کا ایک نظام ہے، تو اس نظام کی طرف سے بھی ہم 7 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، یہاں یہ سبق نمبر 2 یہاں ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مخلوقات آخری جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے ہر ایٹم کی طرف سے کیا پڑھا ہے؟ ہر ایٹم کی طرف سے، اور عرش کی طرف سے، عرش بڑا مخلوق ہے تو عرش کی طرف سے۔ اچھا، یہ جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے پھر وہ پلٹ کر وہی دعا پڑھنی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ دعا ٹائم ہمارے پاس 2-2.5 گھنٹے ہیں، یہ دعا ضرور بیان کریں، اور وہ دعا اس وقت ضرورت کی دعا ہے، اور وہ دعا یہی ہے کہ اللہم انا نسألک، یا اوپر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب، اور اس طرح اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اخرج الیہودیت والنصرانیت والشرک والنفاق من جزیرۃ العرب۔ اس لیے اس وقت ہم جزیرۃ العرب کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے یہاں سے عمروں کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، اور سیاحت کے لیے جزیرۃ العرب میں جا رہے ہیں، کم از کم ان کی حکومت اپنے ذات پر ہے، یہ وہاں آداب کے ساتھ رہے۔ یہ وہاں کی حکومتوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی دعوت دے سکتے ہیں، نہ اپنی حکومت کو دعوت دے سکتے ہیں، نہ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ لیکن میں جو جا رہا ہوں عمرے کے لیے، مجھے آداب سے رہنا چاہیے، مجھے وہاں پر حج کے لیے جا رہا ہوں، آداب سے رہنا چاہیے۔ یعنی آداب کا میں ایک واقعہ بتاؤں، 2025 میں ہم حج پہ گئے، نیچے سے وہ لیفٹ ہوتی ہے نا، اوپر چڑھتے ہیں ہوٹل میں، مثلا 3ری 4تھی منزل میں آپ نے جانا ہے تو آپ نے لیفٹ پہ جانا ہے، تو آپ گھسیں گے تو ایک لڑکی اندر نوجوان آ جائے گی اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اور یہ خلوت صحیح ہے ہمارے قانون دانوں کے ہاتھ، آپ اس کو نکال نہیں سکتے کہ تم باہر نکل جاؤ، نہ، آپ خود نکل جاؤ۔ ہم نے خود کئی دفعہ ایسا کیا، وہ لڑکیاں بھی پریشان ہوئی کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم انتظار کر لیں، 2 منٹ کے بعد چلے جائیں، اور اگر جوان ہیں تو پوڑیوں پہ چلے جائیں، ضرور اس کے ساتھ اس بند کمرے میں اوپر تک آپ 10ویں منزل تک جا رہے ہو، یعنی اس طرح کا، یعنی ہماری حکومت ہمارے ذات پر ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا، یہ دعا اللہم اخرج الیہودیت والنصرانیت والشرک والنفاق من جزیرۃ العرب، یہ مصادر لیے گئے ہیں،
یہودیت، نصرانیت، شرک اور نفاق، یعنی ہر قسم کا ذرہ جو اس میں ہے اس کو ہم اللہ پاک ہمیں اس سے جزیرۃ العرب سے اس کو صاف کریں۔ بلکہ ہماری یہ جو داڑیاں ہیں، ہم نیت کریں کہ اللہ پاک ہمارے داڑیوں کو بھی ہمیں توفیق دے کہ یہاں ہم اپنے داڑیوں سے وہاں اس زمین کو جارو کریں، بجائے جارو کے اپنے داڑھی سے اس کو کیا کریں بھائی، جارو کریں۔ یہ یہاں تک ہماری نیت ہو۔ جزیرۃ العرب کے احکامات ہیں، آگے سیمینار آ جائے گا، جو ساتھی اس پر بات کرے گا آپ کے سامنے بخاری، مسلم، موطا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث آ جائیں گی۔ تو اس لیے ہماری نیت یہ ہو اس زمین کو ہم تقدس کے نگاہ سے دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اخرج المشرکین من پاکستان یا اخرج المشرکین من الہند یا اخرج المشرکین من السندھ، یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ بخاری کی حدیث ہے، صریح حدیث ہے، عبارت النص ہے اس کا۔ تو اس لیے یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہم اخرج الیہودیۃ والنصرانیۃ۔ ایک ہے اللہم اخرج الیہود والنصارى، ایک ہے یہودیت۔ اب ایک آدمی یہودی نہیں ہے لیکن اس میں یہودیت گھسی ہوئی ہے، نصرانی نہیں ہے لیکن اس میں نصرانیت گھسی ہوئی ہے، مشرک نہیں ہے لیکن اس میں شرک، منافق نہیں ہے لیکن اس میں نفاق 10%، 20%، 50%۔ تو اس دعا میں وہ سارے، اور یہ وہ دعا ہے جو مولانا یوسف رحمہ اللہ جو تبلیغ کے دوسرے امیر ہے، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا انہوں نے پڑھی ہے، اللہم اخرج الیہودیۃ والنصرانیۃ والشرک والنفاق۔ اور یہ اس وقت پڑھی ہے جب کہ یہ تیز جہاز اور یہ تیز گاڑیاں، یہ رنگ برنگ قصے نہیں تھے۔ یعنی میں یہاں اس جو ہے نا جچھا میں، یہ میری تیسرے دفعہ آنے کی ہے۔ 2 دفعہ میں آیا تو یہاں کٹھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، آج کٹھے یہاں جناب 3 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل اس میں بن رہے ہیں، چند سالوں کی بات ہے۔ اس وقت حضرت نے یہ دعا مانگی تھی۔ آج جب جا کر وہاں دیکھیں گے آپ کہ مکہ کے ارد گرد جو بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مارکیٹیں بنی ہیں، چائنا کا سارا مال ادھر بھرا ہوا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اس نیت سے کہ ہم خریداری کریں گے، انما الاعمال بالنیات، تو لہٰذا ہمیں اس احساس سے وہاں جزیرۃ العرب میں۔ اور اگلی دعا اس سے بھی زیادہ جامع ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اخرج المشرکین والصہیونیۃ من جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب کو خطرہ 2 طرف سے ہے، وہ جزیرۃ العرب کے اس میں سیمینار میں آ جائے گا، ایک فارس کی طرف سے اور ایک روم کی طرف سے۔ تو مشرکین فارس ہیں اور صہیونیت کون سے ہیں؟ روم ہے۔ تو اللہم اخرج المشرکین والصہیونیۃ من جزیرۃ العرب۔ اور پھر یہ کلمہ توحید ہے، اعلان کرو بھائی تمہارا کیا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی، یعنی یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ حسبی اللہ کی جو دعا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن پاک کے ہم دوروں میں ابواب بناتے ہیں، تو یہ پہلا جو ہے نا باب سبع طوال کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو سبع طوال کا خاتمہ کس آیت پہ ہوتا ہے؟ حسبی اللہ۔ کہ اس پورے نظام کو، جو بقرہ کے نظام کو، آل عمران کے نظام کو، نساء کے نظام کو، مائدہ کے نظام کو، انعام کے نظام کو، اعراف کے نظام کو، انفال و توبہ کے نظام کو نہیں مانتا، تمہارے ساتھ نہیں چلتا، تو تم یہ پڑھو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ دوسرا سبق، اس طرح کے اسباق ہیں۔ تو اگلے نشست سبق میں ہم ان دونوں کا مختصر خلاصہ سنا دیں گے اور پھر اس کو تیسرے سبق کو چلائیں گے۔ یہ ہمارے اسباق ہیں۔ اللہ رحمت۔